تھی، راستے بند تھے، بازاروں میں تنہائی تھی، سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی، سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی، قید تھے گھر میں، قید تھے گھر میں، مگر سلسلہ غم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں شاہ کا ماتم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں شاہ کا ماتم نہ رکا۔ جس نے مٹی کو کیا خاک شفا وہ شبیر، جس نے مٹی کو کیا خاک شفا وہ شبیر، جس کی مشہور ہے زمانے میں عطا وہ شبیر، جس کی مشہور ہے زمانے میں عطا وہ شبیر، جس نے راہب کو دیے 7 پسر لمحوں میں، جس نے راہب کو دیے 7 پسر لمحوں میں، جس کے ہاتھوں میں ہے مرضی خدا وہ شبیر، جس کے ہاتھوں میں ہے مرضی خدا وہ شبیر۔ شیر ملاحظہ فرمائے گا کہ جس نے اللہ سے عباس کو مانگا وہ علی، جس نے اللہ سے عباس کو مانگا وہ علی، جس نے اللہ کو عباس دیا۔ فرمائے کہ ہوتے جاتے ہیں ذہن و دل تازہ، ہوتے جاتے ہیں ذہن و دل تازہ، ہے فضاؤں میں چین کی خوشبو، ہوتے جاتے ہیں ذہن و دل تازہ، ہے فضاؤں میں چین کی خوشبو، اور لو مہکنے لگی ہے خاک شفا، آ رہی ہے حسین کی خوشبو، لو مہکنے لگی ہے خاک شفا، آ رہی ہے حسین کی خوشبو۔ اور آخر فتح سماعت فرمائے کہ درد جہاں کا جب بھی ہمیں مجبور کرے، درد جہاں کا جب بھی ہمیں مجبور کرے، سارے غم شبیر کا ماتم دور کرے، درد جہاں کا جب بھی ہمیں مجبور کرے، سارے غم شبیر کا ماتم دور کرے، اور صاف نظر آ جاتی ہے جنت ہم کو، صاف نظر آ جاتی ہے جنت ہم کو، آنکھ میں آ کر آنسو اتنا نور کرے، صاف نظر آ جاتی ہے جنت ہم کو، آنکھ میں آ کر آنسو اتنا نور کرے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ 10 بستہ گزارش ہے خطیب مجلس ناصر الملت علی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید عباقاتی صاحب، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرغ منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود، اذ کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هذه تذکرہ الى ربه سبیلا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرات گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، آپ لوگ بھی آگے آ جائیے تھوڑا تھوڑا۔
ایک اور صلوات پڑھ دیں بہت بلند آواز سے۔ 2024 کے محرم کا آغاز آج رسمی طور پہ ہو چکا ہے اور صبح سے آپ حضرات مجلسیں سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی یہ مجلس ذرا 10 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی، جس کی معذرت چاہتے ہیں۔ تو کل سے انشاءاللہ ٹھیک 4:30 بجے یہ سلسلہ یہاں جاری و ساری رہے گا۔ میں نے سورہ دہر کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ دہر قرآن مجید کا 87 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کو سورہ حلقہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک سورے کے 3 نام ہیں، اور یہ تینوں نام اس کی پہلی آیت سے آئے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ذکر ہے، اور جو چاہے اس ذکر کو سن کے سبیل الہی کو حاصل کر لے، جو چاہے اس ذکر کو سنتا رہے اور اللہ کے راستے کو حاصل کر لے۔ تو اس آیت کے ذیل میں یہاں سعید الملت ہال شیعہ کالج کی ان مجلسوں کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ ہے ذکر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں تو میں کچھ عرض کرنے کی ذکر محمد و آل محمد عنوان ہے، اور آپ حضرات کی تائید سے یہ چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک بات تو وضاحت سے یہ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کسی کی مخالفت میں آل محمد کا ذکر نہیں کرتے، یعنی ہم کو یہ شوق نہیں ہے کہ آپ ان کو مانتے ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں، کوئی محاذ آرائی نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی صاحب اس سے جا کے کہیں کہ صاحب آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی عجیب انسان ہے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ جو نماز پڑھ رہا ہے اس ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور حاجیوں کے قافلے واپس آ رہے ہیں، آپ کیوں حج کرنے گئے تھے؟ یہ سوال اس سے کیا جائے گا کہ جو مستطیع ہو اور حج نہ کرے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی جو فرائض اللہ نے واجب قرار دیے ہیں یا فرض قرار دیے ہیں اس پر عمل کرنے والے پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ متوجہ ہیں آپ حضرات؟ یعنی نماز پڑھنے والے پر اعتراض نہیں ہوگا، نہ پڑھنے والے پر اعتراض ہوگا، روزہ رکھنے والے پر اعتراض نہیں ہوگا کہ صاحب یہ کون سی بات ہے کہ کھانے پینے کا سامان میسر ہے اور آپ کھا نہیں رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے جو روزے واجب قرار دیے ہیں وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ کھانے والا جو ہے، جو رمضان کے مہینے میں بھکر بھکر کھا رہا ہے دن کے وقت، اعتراض اس پر ہوگا کہ صاحب یہ کون سی بات ہے کہ صاحب اللہ نے روزے واجب قرار کیے اور آپ کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں، وہ بھی ایسے موقع پر مغرب کے بعد کھائیے صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے کہ دن میں مسجد کے سامنے کھا رہے ہیں؟ تو واجبات جو اللہ نے واجب قرار دیے ہیں اس پر جو عمل کر رہا ہے اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ جو نہیں کر رہا ہے اس پر اعتراض ہوگا کہ صاحب نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، روزے کیوں نہیں رکھ رہے ہو، مستطیع ہونے کے بعد حج کیوں نہیں کر رہے ہو۔ غور فرما رہے ہیں، جیسے نبی کے زمانے میں جو لوگ ہاتھ پیر چلانے کی قوت رکھتے تھے اور مرہب کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، ان پر اعتراض ہوتا تھا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ جو واجبات پہ عمل نہ کرے۔ تو اسی ذہن میں اس مسئلے کو رکھیے، نہیں ہو سکتا کہ ذکر محمد و آل محمد کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں اللہ نے کیا، ساری زندگی نبی نے کیا۔ اور فرما رہے ہیں، یعنی ہم کچھ اور کر ہی نہیں رہے ہیں ساری زندگی۔ لہذا علماء اہل سنت نے لکھا، یہ علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں 313 آیتیں قرآن مجید میں آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، ساری زندگی نبی ذکر کرتے رہے۔ تو سوال ہم سے نہ کریے کہ ذکر حسین کیوں کر رہے ہو، سوال اس سے کیجئے کہ محرم آ گیا تم کسی اور کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کسی اور کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ذکر محمد و آل محمد قرآن میں اللہ نے کیا اور ساری زندگی آل محمد کا تذکرہ نبی نے کیا۔ اور فرما رہے ہیں، تو کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی محاذ آرائی نہیں ہے، کوئی ذہن۔ اچھا، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم بھی تو مانتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ایک جملہ یہ آتا ہے کہ صاحب ہم بھی تو سیدنا حسین کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی رسول جب آئے ہیں تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو بھی مانو،
بھائی ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، یہ نہیں کہا ہے رسول نے کہ اللہ کو بھی مانو، یہ ہم بھی تو مانتے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ رسول نے آگے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، مگر اس طرح کہو کہ پہلے جھوٹے کی نفی ہو جائے بعد میں اللہ کا اقرار ہو جائے۔ یعنی کہنا ان کا بھی یہی تھا کہ ہم بھی تو مانتے ہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا الا اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے جھوٹوں کی نفی ہو پھر اللہ کا اقرار ہو۔ تو صرف محمد و آل محمد کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ نفی ہو پھر ان کی ولایت کا اقرار ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور نفی کے بغیر جب تک کہ انسان، یعنی ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی مجلسوں میں عرض کیا کہ جناب آدم علیہ السلام جب کربلا کی زمین سے گزارے گئے تو جناب آدم علیہ السلام شری لنکا میں اترے تھے۔ یہ آج کے زمانے کا شری لنکا اس زمانے میں کوہ سراندیپ کہلاتا تھا، وہاں جناب آدم علیہ السلام گزرے تھے۔ دیکھیے اللہ نے انتظام کیا ہے، ہم آپ مجلسیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، نہ یہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم ذکر سید الشہداء کریں، کہاں کے ذاکر اور کہاں کے سامع، اور فرما رہے ہیں یہ ذکر اللہ نے خود کیا ہے اور انبیاء کو سرزمین کربلا سے گزارا ہے۔ اور کس طرح گزارا ہے کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب کربلا کی زمین سے گزرے تو پیر میں چوٹ آ گئی، پیر میں چوٹ آئی تو خون بہا، خون سرزمین کربلا میں مل گیا۔ تو کہنے لگے پروردگار حل حدث من ذنب، اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی ترک اولا ہو گیا؟ مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے اے آدم کوئی ترک اولا نہیں ہوا ہے تم سے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا کون آخری نبی کا نواسہ؟ کہا حسین۔ کہا اللہ چاہتا ہے کہ تم حسین پر گریہ کرتے جاؤ، اس زمین سے تم کو اس لیے گزارا ہے کہ حسین پہ تم گریہ کرتے جاؤ۔ دیکھیے آدم کہاں اترے ہیں؟ کوہ سراندیپ پہ سری لنکا میں، اور گزرے کہاں سے ہیں؟ عراق سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کس کو تلاشتے ہوئے جا رہے ہیں؟ جناب حوا کو۔ اور کربلا سے گزرے تو پیر میں چوٹ آئی، خون بہا، اور کہا جا رہا ہے آدم یہ سرزمین کربلا ہے۔ دیکھیے سلسلہ کہاں سے چلا آ رہا ہے، سرزمین کربلا ہے۔ حسین پہ ماتم کرتے جاؤ، کہا ان کا قاتل کون ہوگا؟ کہ یزید ملعون۔ کہا میں کیا کروں؟ اور یزید پہ لعنت کروں۔ اور بنوا رہے ہیں یعنی یہ ہم بھی تو روتے ہیں، یہ نہیں ہے یزید پہ لعنت بھی کرنا پڑے گی، ہم بھی سیدنا حسین کو ماننے والے ہیں، یہ نہیں چلے گا یزید پہ، یعنی آپ کو تولائی بھی ہونا پڑے گا اور تبرائی بھی ہونا پڑے گا۔ اور فرما رہے ہیں کہا حسین پہ ماتم کیا، یزید پہ لعنت کی۔ جناب نوح علیہ السلام سفینہ گزر رہا ہے، اور ایک مرتبہ کربلا کی زمین سے جب سفینہ گزرا، کربلا کے اوپر سے جب گزرنے لگا تو ایک سفینے کو جنبش ہونے لگی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اخاف علیہ الغرق، جناب نوح علیہ السلام گھبرائے کہ کہیں سفینہ ڈوب نہ جائے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے جبرائیل یہ کیسی زمین ہے، ساری دنیا میں یہ سفینہ آرام سے چلتا رہا، اس زمین پہ آ کے لرزنے لگا۔ کہا یہ سرزمین کربلا ہے۔ کہا میں کیا کروں، کیا ہوگا یہاں؟ کہا یہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا حسین پہ ماتم کرتے جاؤ، یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ اور سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سرزمین کربلا سے گزارے گئے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور جناب ابراہیم علیہ السلام گھوڑے سے گرے، سر میں چوٹ آئی، خون کربلا کی زمین میں مل گیا۔ کربلا کی زمین میں انبیاء کا خون شامل ہوا ہے۔ جب خون ملا تو کہنے لگے، خون گرا، چوٹ آئی تو کہنے لگے پروردگار حل حدث من ذنب، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی ترک اولا ہو گیا؟ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے ابراہیم یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا۔ کہا کون ہے آخری نبی کا نواسہ؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا کون ہے اس کا قاتل؟ کہا یزید لعین۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا حسین پہ ماتم کرتے جاؤ اور یزید پہ لعنت کرتے جاؤ۔ جناب نوح، آدم، ابراہیم، اسماعیل، جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، شیر نے راستہ روکا۔ دیکھیے جانور انبیاء کو پہچانتا، جیسے ہی شیر نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ روکا، یہ امر ایسا تھا کہ جناب عیسیٰ حیران ہو گئے، بھائی انسان پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، جانور پہچانتے ہیں۔ جیسے ہی راستہ روکا کہنے لگے پروردگار یہ کیسی زمین ہے، یہاں تو جانور میرا راستہ روک رہے ہیں۔
کہا اے عیسیٰ یہ سرزمین کربلا ہے. شیر فصیح زبان میں کہہ رہا ہے اے عیسیٰ جانے نہیں دوں گا جب تک حسین پہ ماتم نہیں کرو گے اور یزید پہ لعنت نہیں کرو گے. اور فرما رہے ہیں تو آپ غور کیجئے عزاداری آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر اب تک دو ہی طرح سے ہوتی رہی ہے. حسین کا ماتم ہوتا رہا, یزید پہ لعنت ہوتی رہی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. گھریا بھی کرتے جاؤ اور یزید پہ لعنت بھی کرتے جاؤ. مگر لعنت ایک بڑا مسئلہ ہے بھائی. لعنت کی جائے گی تو ان ملاؤں کا کیا ہوگا کہ جن کے دلوں میں یزید کا دل دھڑک رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ باتیں گڑھی گئیں. دیکھیے گھٹیا لوگ جب مشرف با اسلام ہوئے اور فرما رہے ہیں اس میں کچھ ملا بھی تھے, وہ پہنچے ایک دربار سے دوسرے دربار میں. تو درباریوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کہے بس جی حضوری کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہنے لگے کہ جو بادشاہ کہنے لگے یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے, یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے. بھائی یہ سب بڑی بڑی کتابوں میں لکھا گیا. اور فرما رہے ہیں آپ یہاں تک کہ یزید کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جو یزید پہ لعنت ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم تو ہو جائے. ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. کہنے لگے حسن کا مزاج میں حلم تھا, بڑے نرم مزاج کے تھے. حسین کا مزاج جلالی تھا, لہذا کربلا برپا ہو گئی. اور فرما رہے ہیں آپ ان کو یہی نہیں معلوم ہے ہمارے یہاں اللہ کی جو طبیعت ہوتی ہے وہی ائمہ کا مزاج ہوتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے. آپ غور فرمانے یعنی مزاج الگ کر دیے صرف اس لیے کہ بادشاہ راضی ہو جائے کہ صاحب ان کے مزاج میں دیکھیے انہوں نے صلح کر لی. ان کا وہ نرم مزاج کے تھے. کون؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جمل کا منظرنامہ بھول گئے کہ جہاں کوئی اونٹ سے محمل سمیت گرا تھا. حسن کا مزاج میں نرمی تھی اور حسین کے مزاج میں جلال تھا. مزاج کہاں سے الگ ہوتا ہے؟ قرآن ہم کو بتا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اور کس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا رہا ہے قرآن کہ ماں نے جب جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ماں نے اٹھا کے تندور میں رکھ دیا تھا. دیکھیے بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. ماں نے جلتے ہوئے تندور میں نومولود بچے کو رکھ دیا. اور فرما رہے ہیں آپ کیوں؟ کیونکہ مخبروں سے بچانا تھا. بچے کی جان کی حفاظت زیادہ ضروری تھی. ماں متوجہ نہیں ہوئی کہ تندور روشن ہے, تندور میں رکھ دیا. انہوں نے سب طرف دیکھا, مخبروں کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ کوئی تندور روشن ہوگا اس میں کوئی نومولود بچہ ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام مسکراتے رہے, انگاروں پہ لیٹے رہے. اور یہ سب قرآنی قصے ہیں, یہ پرانی باتیں نہیں ہیں, قرآنی باتیں. قرآن اطمینان سے جب وہ دیکھ کے ہر طرف چلے گئے, اب جو ماں متوجہ ہوئی ڈھکن ہٹایا تندور کا, دیکھا لباس بھی سلامت ہے, بچہ بھی سلامت ہے. اور فرما رہے ہیں اب یہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے, بچہ بھی سلامت ہے, لباس بھی سلامت ہے, نہ لباس جلا نہ بچہ جلا. مگر یہی بچہ جب فرعون کے محل میں پہنچا اور فرعون نے کہا کہ میں ایسے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا, ایک طرف انگارہ لے کر آؤ اور ایک طرف ایک جوہر لے کر آؤ, اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یہ خطا نہیں کرے گا, یہ انگارہ نہیں اٹھائے گا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے فرعون کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یہ انگارہ نہیں چھوئے گا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گوہر لایا گیا اور ایک انگارہ لایا گیا. نومولود بچے کا ہاتھ جوہر کی طرف بڑھا. کیوں بڑھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا, خطا نہیں کرے گا. لیکن جبرائیل نے کیا کیا کہ جبرائیل نے آ کے وہ ننھا سا ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا. آپ متوجہ ہیں؟ وہ ہاتھ انگارے پہ رکھ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہاتھ جل گیا.
جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جلا، بچے نے وہ جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھ لیا. بچے تو ہر چیز منہ میں رکھ لیتے ہیں. وہ جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھ لیا، زبان جل گئی. اور فرمانے اللہ نے ہاتھ کو ید بیضا بنا دیا، اور وہ زبان میں جو گرہیں آ گئی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، کہنے لگے پروردگار زبان کی گرہوں کو کھول دے. یہی بچپن میں اس واقعے کی وجہ سے زبان میں گرہیں آئی تھیں. لیکن آپ ایمان سے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں نے وہاں جب تندور میں رکھا تھا تو نہ لباس جلا نہ موسیٰ جلے، اور یہاں فرعون کے محل میں زبان بھی جل گئی، ہاتھ بھی جل گیا. اب امت بتائے کہ اس میں سے کون سا واقعہ غلط ہے؟ وہاں آپ حسن اور حسین، یہاں ایک ہی شخص کے دو مزاج ہیں. وہاں نہ ہاتھ جل رہا ہے نہ لباس جل رہا ہے. ارے واہ اللہ کی قدرت! اور فرما رہے ہیں آپ بھائی اللہ جانتا ہے یہ کہیں گے کہ ان کا مزاج الگ، ان کا مزاج الگ. خدا نے کہا دیکھو اس واقعے سے سبق حاصل کرو. وہاں نہ جلا کے زندگی بچانا تھی، یہاں جلا کے زندگی بچانا تھی. ویسے ہی حسن کی صلح سے دین بچانا تھا، کربلا کی جنگ سے دین بچانا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں بس گفتگو آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے. تو درباری ملا کا مزاج کیا کہ صاحب جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ یزید کیا کرے گا بھائی، وہ بھی تو گویا مجبور ہے. یعنی ایک عقیدہ یہ رائج کیا گیا کہ انسان مجبور ہے. کہنے لگے کہ سیدنا حسین کے مقدر میں شہادت تھی. بس میں نے آج کی گفتگو کو یہاں تک کہ ختم کیا کہ سیدنا حسین کے مقدر میں شہادت تھی، وہ شہید ہو گئے، کوفیوں نے دغا دے دی. اور فرما رہے ہیں مقدر میں شہادت تھی. کیوں؟ تاکہ قاتل بچ جائے، اس پہ لعنت ملامت نہ کیجیے. ان کے مقدر میں شہادت تھی. اور فرما رہے یہ عقیدہ باقاعدہ رائج کیا گیا کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا. یہ عقیدہ کیوں رائج کیا گیا کہ انسان مجبور ہے. یعنی بادشاہ ظلم کر رہا ہے تو وہ تو مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اور یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ یزید کے باپ کا ایجاد کردہ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ جناب عمار یاسر، کتنا مشہور نام ہے صحابی رسول خدا ہیں. اور فرما رہے ہیں صحابی رسول جناب عمار یاسر، جناب عمار یاسر کو دیکھ کے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا یا عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور فرما رہے ہیں کون قتل کرے گا؟ ایک باغی گروہ قتل کرے گا. مولا علی سے جنگ ہوئی امیر شام کی، اور مولا علی کے ساتھ لڑائی میں کون شریک ہیں؟ جناب عمار یاسر. اور لڑتے ہوئے ایک مرتبہ جیسے ہی جنگ میں مارے گئے، عمر عاص نے آگے امیر شام سے کہا کہ امیر شام آج تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہم باغی گروہ ہیں. اس نے کہا امیر شام پیغمبر کی حدیث سب کو یاد ہے، آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ باغی گروہ ہم ہیں. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا یا عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، تم کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے یزید کا باپ. کہنے لگا ہم نے کہاں قتل کیا ہے، وہ تو جو لے کر آیا ہے وہ قاتل ہے. جو جنگ کے میدان میں لے کر آیا ہے قتل اس نے کیا ہے. اور فرما رہے ہیں اسے کہتے ہیں مکاری، اسے سیاست نہیں کہتے ہیں. مولا علی تک جب یہ خبر پہنچی ہے، مولا علی نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ کہ حمزہ کے قاتل خود رسول خدا ہیں کہ میدان جنگ میں وہ لے کے گئے. اور فرما رہے ہیں تو یہ جو بچانے کا مزاج ہے وہ کیسا ہے کہ صاحب انسان مجبور ہے. وہ یزید کی کوئی خطا نہیں تھی، انسان مجبور ہے، اس نے جو کیا. اچھا اگر کوئی برا نہ مانے تو ایک جملہ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کے مقدر میں شہادت تھی لہٰذا وہ شہید ہو گئے. اب برا نہ مانیے گا، حسین کے قاتل کے مقدر میں لعنت تھی، ہم نے کر دی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. آپ ہی کا عقیدہ ہم نے تسلیم کر لیا. حسین کے مقدر میں شہادت ہے اور قاتل ہے. جو ظلم کرے گا ان کو معلوم ہو جائے گا. دیکھیے یہ جو 1400 برس سے عزاداری ہو رہی ہے نا، انکار بیعت، خدا کی قسم
انکار بیعت ظالم کے منہ پہ سب سے بڑا تماچا ہے۔ آپ یقین جانیں حسین کا ایک جملہ یزید کی پوری حکومت پہ بھاری ہے۔ ایک طرف بادشاہت، نمرودیت، شدادیت سب کچھ ہے، اور ادھر حسین کا ایک جملہ ہے۔ اور فرمانے ایک طرف تاج، ایک طرف سکے، ایک طرف سلطنت، ایک طرف حکومت، ایک طرف جبر، ایک طرف ظلم، ایک طرف شاہی، اور ایک طرف حسین کا ایک جملہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ بھائی حسین بتا رہے ہیں مجھ جیسا۔ دیکھیے کربلا افراد کی جنگ نہیں ہے، کربلا کرداروں کی جنگ ہے۔ اور یزید کیا چاہ رہا ہے کہ حسین بیعت کریں۔ اتنی شدت کیوں ہے بیعت میں؟ ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی، ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، حسین تو بیعت لو، حسین بیعت کریں۔ اور فرمانے اب کس کس نے بیعت کی؟ کتنے بڑے بڑے گھروں کے لوگ تھے، سب نے جا کے بیعت کر لی، اور حسین نے انکار کر دیا۔ اور اس طرح سے انکار کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، کہنے لگے مجھ جیسا، شجرے دیکھتے رہو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور ایک انکار ہے یزید کی پوری حکومت پہ بھاری ہے۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا، اس کا اصرار ہے کہ حسین بیعت کریں۔ دیکھیے یزید بھی جانتا تھا کہ ساری دنیا بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کریں تو ساری دنیا ایک طرف، حسین ایک طرف۔ حسین کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے انکار کیا، حسین کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے انکار کر دیا۔ یہ حسین ہے جو کربلا کی طرف جاتے ہوئے مدینے سے جب نکلنے لگے 28ویں رجب کو تو کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے تو حسین سے آ کے کہ مولا مسجدیں تو آباد ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں دیکھو ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا اصلاح یافتہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے، اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جب 28ویں رجب کو حسین نکلنے لگے کربلا کے لیے تو کیا منظر تھا مدینے میں؟ حسین کا گھوڑا سب سے آگے، سب سے آگے حسین کا گھوڑا۔ دیکھیے امام سب سے آگے جب حسین کا گھوڑا ہے، بیچ میں محملیں ہیں، بیویاں سوار ہیں، دائیں بائیں بنی ہاشم کے جوان ہیں، اور سب سے پیچھے کس کا گھوڑا ہے؟ سب سے پیچھے جناب ابو الفضل العباس کا گھوڑا ہے۔ عباس سب سے پیچھے، اور جناب علی اکبر سے بلا کے کہتے تھے کہ عباس بلا کے علی اکبر سے کہتے تھے علی اکبر اپنا گھوڑا بابا کے گھوڑے کے قریب رکھنا اور کسی چیز کی فکر نہ کرنا، کسی چیز کی فکر نہ کرنا۔ جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے، لہٰذا گھوڑا۔ عباس اس طرح سے تربیت پائی ہے عباس نے کہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ جیسے ہی سوار ہونے والے تھے، کنیز نے آ کے سلام کیا، اور کنیز نے کہا کہ شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں، جناب ام البنین آپ کو بلا رہی ہیں۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے، اترے، دوڑتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، اور ایک مرتبہ ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہنے لگی اماں کیوں بلایا؟ کہا عباس جاؤ، میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی، جاؤ عباس۔ حسین جہاں جہاں جائیں عباس میرے لال جاؤ، مگر زینب کی چادر سے ہوشیار۔ عباس جاؤ، تم کو معلوم ہے نا میرے لال کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، جانتے ہو نا عباس؟ عباس ایک بات یاد رکھنا، یہ ماں گفتگو کر رہی ہے اپنے بیٹے سے، عباس تم بھی جاؤ، تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا عباس، تم کو معلوم ہے نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو۔ عباس تمہارے بابا نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ عباس جاؤ، وہ وقت قریب آ گیا، مگر زینب کی چادر سے ہوشیار، زہرا کی کمائی سے ہوشیار۔ میرے لال عباس ایک بات یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا عباس تو خدا کی قسم تمہاری ماں ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ ماں نصیحتیں کر رہی ہے عباس جاؤ، بڑا یقین ہے جناب ام البنین کو، جناب ابو الفضل العباس پہ بڑا یقین ہے
کہ میرا بیٹا ابو الفضل العباس ساتھ ساتھ ہے. اتنا یقین ہے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں جناب ام البنین کے شعر تحریر فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ام البنین جناب عباس کی والدہ جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پہ جا کے بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں اے بی بی اگر میرے بیٹے کے بازو قلم نہ ہوتے تو کربلا میں حسین کبھی رلا رلا کے نہ مارے جاتے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. قافلہ گیا، ماں کو بڑا یقین ہے کہ میرا بیٹا ساتھ ساتھ ہے، جس کے ہاتھوں میں لشکر کا علم ہے، جس کے ہاتھوں میں فوج کا نشان ہے. 20ویں محرم کو والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے. بس جیسے ہی یہ اعلان ہوا اس نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور مجمع کو چیرتے ہوئے منبر کے قریب آئی اور کہنے لگی ہے والی مدینہ یہ جو تو نے ابھی اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے، یہ بتا کہ عباس کہاں تھا. وہ لرزنے لگا، سمجھ گیا کہ ابو الفضل العباس کی والدہ ہیں. کہا بی بی کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، وہ فوج کا نشان عباس کے خون میں ڈوب گیا. کہا اے والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے، پہلے آقا حسین مارے گئے یا پہلے میرا بیٹا مارا گیا؟ کہا بی بی جب تک عباس سلامت تھے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا. پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، پھر حسین کی گردن پہ خنجر آیا. بس جیسے ہی سنا ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلی، جنت البقیع میں قبر جناب سیدہ پر آئیں اور قبر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اے بیبی، اے رسول کی بیٹی گواہ رہنا ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میرے عباس نے خدمت کی. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما.